ناظرین، اچھا طیب صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ یہ صرف دو ممالک کے درمیان میں معاملہ نہیں لگتا اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر باقی بھی بہت ساری کھچڑی جو ہے وہ پکی ہوئی ہے، وہ بتائیں جی۔ سر میں یہ بتا رہا تھا، میں بالکل اس کے اوپر کنونس ہوں۔ باپ دیکھیں، کامن سینس کی بات ہے، میں نے خود ذاتی طور، میں خدا نخواستہ کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں، ہمارا یہ معاشرہ ایسا تھا کہ ہم سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم آتے جاتے رہے ہیں، ابھی بھی دنیا وہاں پہ رہتی ہے، یہاں بھی رہتے ہیں، تو کامن سینس کی بات ہے کہ جو چیز یہاں سے پاکستان سے امپورٹ کرنا یا خریدنا اور پھر دوسرے دیگر پڑوسی ممالک سے اگر افغانستان خریدتا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں ان کے تجار کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے تاجروں کو، اور میں نے کامرس والوں کو سنا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو چیز اگر وہ بیچنی بھی ہے اور لینی بھی ہے، پاکستان ان کو بہرحال ہر صورت سوٹ کرتا ہے، بغیر یعنی کوئی دوسرا آپشن اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس بات پہ میں حیران ہوں کہ کوئی اتنا بڑا انتہائی اقدام کرنے کے لیے یہ اس فیصلے تک پہنچتا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ذی شعور بندہ یا حکومتیں اکثر ایسی ہوتی ہیں، اور خاص کر افغانستان کو تو بہت بڑے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں، یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بڑے مسائل ہیں، اور اندر ملک میں بڑی غربت ہے، آپ خود جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ایشو افغانستان میں اس وقت ہے وہ پاکستان کے ویزوں کا ہے، اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، پھر میں نے ایک عجیب و غریب قسم کی ایک سٹیٹمنٹ سنی کہ اس میں پاکستان سے جتنی ادویات ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں حیران یہ ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں افغانستان سے آنے والوں کے لیے جو سب سے بڑا ان کے آنے کی وجہ ہے وہ یہاں کا علاج ہے، جی، جو میڈیکل اور ٹورزم، یہاں کے ہسپتال ہیں اور یہاں کی دوائی، جی سر، اور یہاں دوائی اور ڈاکٹر ہیں۔ دیکھیں، میرے بڑے ذاتی قریب، ہمارے آپ کو پتہ ہے پاکستان، افغانستان، ہمارے اب بھی بہت سارے افغانی بھائی ادھر رہتے ہیں، ہمارے مقتدی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے ایک مقتدی نے خود مجھے کہا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کو درپیش ہے وہ ایک تعلیم ہے بچوں کی، کہ جو بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے، افغانستان تو چھوڑیں، یورپ میں جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے، اور دوسرا سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ ہے وہ علاج ہے، کہ ہم پاکستان کا جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہسپتال ہیں، اس کے علاج کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا علاج یعنی وہ سوٹ نہیں کرتا۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ میں ہندوستان بھی ٹرائی کر کے آیا ہوں، افغانستان تو چھوڑے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں اس طرح کا اقدام ہونا کہ جی پوری ادویات بند کر دیں، اور پاکستان کی ادویات بند کر دیں، تو افغانستان والے جو وہاں پہ مظلوم ہیں وہ بیچارے کریں گے کیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ آوازیں بھی ابھی ہمیں پوری سنائی نہیں دے رہی، شاید کوئی پابندی ہے، قدغن ہے، اور وہ یہ کہ وہ مظلوم جو وہاں سے چیخ رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ تجارت بند کریں گے تو سر ہمارا بنے گا کیا؟ میں بالکل آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف جب میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب بھی ہمارے اس نیریٹو یا بیانیے کے اوپر کوئی کنفیوژن ہے۔ ہمارے لوگ کیوں دو ٹوک ہو کے، دو ٹوک موقف کے ساتھ کیوں نہیں بولتے کہ بھئی اس کے پیچھے بہت بڑی گہری سازش ہے، اور کون ہے جو خدا نخواستہ اس خطے میں لگا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کو لڑا رہا ہے؟ میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہم تو ہمیشہ سے اپنے آپ کو، مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن ہم ہمیشہ سے اپنے آپ کو یہ جو ہے کنونس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ شروع میں جب حکومت آئی طالبان کی تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ کمزور حکومت ہے، اس ٹائم پر تو کچھ کر نہیں سکتے، بعد میں کہا کہ ان کی نیت ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان ایلیمنٹس کے خلاف جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں افغانستان سے، ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتے۔ پھر ہم نے کہا کہ جی اب تو یہ اس میں ڈائریکٹلی ملوث ہے، پھر بعد معاملات جو ہے وہ جنگ کی طرف چلی گئی، پھر مذاکرات کی طرف، پھر مذاکرات کا فیلئر۔ اب ہم اور آپ کا جو ہے یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ٹائز تھے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، تو یہ آرگیومنٹ ختم کہاں پہ ہوگا؟ دیکھیں، کسی میریکل کا انتظار کرنا چاہیے، یا وہ اہل علم اور وہ مشران درمیان میں آئیں کہ وہ ایک ایسا اقدام کریں۔ دیکھیں، اس خطے میں جو کچھ ہوا ہے، افتخار صاحب آپ جانتے ہیں
میں اس لیے اس بات کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اب ہر بندہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تسلیم کریں کہ جہاد افغانستان تھا یا بعد کے جو طالبان کی موومنٹ تھی، پورے یہاں پہ جتنے سٹیک ہولڈرز تھے سب نے مل کے اس کو سپورٹ کیا۔ درمیان میں اب آ کے فوج کو آپ آئسولیٹ کر کے کھڑا کر دیں کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے، تو آپ کو یاد ہے کہ ساری کمپین تو مدرسے سے چلی تھی، سارے علماء اٹھے تھے اور انہوں نے ان کی حمایت کی تھی۔ میں وہاں کسی وزیر کا بیان سن رہا تھا کہ بھئی ہم کیسے پاکستان کے حق میں کوئی بیان جاری کریں، تو سر درخواست یہ ہے کہ میری تو گلی کوچوں کی مساجد میں، میرے مدارس میں باقاعدہ میرے شیوخ جا جا کے بیانات کرتے تھے، یہاں تک کہ بچے ماں باپ سے بھی بغیر پوچھے جا کے تو جی بسوں میں جائیں اور اس جہاد میں حصہ لیں۔ پاکستانی ساری قوم اور یہاں کے لوگ کھڑے تھے، تو ایسا میرا خیال ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سیاسی جو خلفشار ہے اس کا نقصان اب یہ ہو رہا ہے کہ ریاست ایک اندر کے مسائل ہیں وہ ہم لگے رہیں گے، سیاست کرتے رہیں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی بھی ملک آپ دیکھیں، مثلا میں آپ کا 1 منٹ لوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے یہاں لوگ کیوں آنکھیں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں قوم پرستی کا طعنہ دیتا ہے۔ کیا کسی نے افغانستان میں یہ آواز سنی ہے کہ مزار شریف میں، ہرات میں، بدخشان میں، پنشیر میں وہاں کوئی پٹھان کمانڈر کیا کر رہا ہے؟ وہاں تو کوئی پشتو سپیکنگ والا نہیں ہے، لیکن وہ ملک جو ابھی تک سنبھلا بھی نہیں ہے وہاں پہ کوئی یہ بات نہیں کرتا، حالانکہ وہاں پہ یہ ایک جینون جو ہے کمپلینٹ ہے، گلہ ہے۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو دیکھیں، دیگر کو دیکھیں، لیکن ہمارے ملک میں جو ہے تو ہر بندہ ان کی بات میں یا ہاں ملا رہا ہے یا وہ کنفیوز ہے اور عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ظلم خلیل زاد صاحب کا اضافہ درمیان میں نیا ہو گیا ہے۔ ہماری قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف کوئی 2 ملکوں کا یا معاملہ نہیں ہے، یعنی وہ جس کو وہ دشمن کہتے تھے کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے فلاں ہے، اب وہ آ کے طالبان کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دیا اس نے اور پاکستان کے خلاف بولتا ہے۔ لہٰذا میری تو یہی درخواست ہوگی کہ بالکل جرگہ ہونا چاہیے اور بالکل بات چیت ہونی چاہیے، اور ہم پڑوسی ہیں، ہمارا یہ پڑوس اور ہمارا یہ سٹیٹس تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے ملک کے مفاد کو بھی دیکھیں۔ جی، بات چیت ہونی چاہیے اور اپنے ملک کے مفاد کو جو ہے وہ دیکھیں۔